تو پھر ان ناسبوں نے یہ اعتراضات کر دیے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت ابو طالب علیہ السلام فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کو بتوں کے پاس لے کر گئے تھے۔ سب سے پہلے یہاں میں شاہ جی بابا کے مزار پہ گیا اور مزار پر جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ بے تحاشا لوگ چاہے سادات ہو یا ان کے ماننے والے ہو، پورے راستے میں میں نے دیکھے اور میں پریشان تھا کہ ایسا کیا ہے آگے۔ جب میں نے دیکھا ایک سید کے مزار پہ ساری دنیا جمع ہے۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، اس امت نے ہمیشہ دوغلی پالیسی کر کے اپنے آباء و اجداد پر بنی بنائی باتیں ہمارے اوپر فٹ کر دی ہیں۔ میری بات کو ذرا غور سے سنیں۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں حضور نے مشرکین کے قبروں کو مٹانے کی بات کی تھی کہ مزار اور جھنڈا اس شخصیت، اس ہستی کے مزار پہ ہوگا جس کی عزت اور احترام ہو، مشرکوں کی کوئی عزت اور احترام نہیں ہوتا۔ آج اس امت نے اپنے آباء و اجداد کے فتوے کو پیغمبر کی زبانی، پیغمبر کی اولاد کے اوپر فٹ کرنے کی ناپاک حرکت کی ہے۔ یاد رکھے یہ عزت، یہ بلندیاں صرف حضور علیہ السلام کی آل کی اور ان کے ماننے والوں کی ہے۔ دوسری بات، اس ناسبیت کے دور میں جہاں ہر جگہ حضور علیہ السلام کی آل سے خصوصاً پنجن پاک سے اور پھر سرخیل اہل بیت حضرت مولا علی علیہ السلام سے بغض رکھا جاتا ہے، اس دور میں نے یہاں نعرہ دیکھا، نعرہ سنا، نعرہ حیدری، اور پھر اس محفل کا اونچا ہو کر جواب دے رہی ہے کہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج میں کتاب دیکھ رہا تھا، اس کتاب کے اندر خصائص علی جو ہمارے دیوبند اہل سنت کے سیاستہ میں سے امام ابو عبد الرحمن شعیب النسائی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، ان کے ایک شارح ظہور احمد فیضی صاحب نے لکھا ہے کہ میں جب اس کتاب کے لکھنے کا ارادہ کیا اور وہ ارادہ میرا اس لیے بنا کہ میں جس مسجد میں امام ہوا کرتا تھا، جہاں میں خطبہ دیا کرتا تھا، وہاں پر چند سادات آتے تھے کہ آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، آپ علی کا تذکرہ جس طرح ہونا چاہیے نہیں کرتے۔ تو میں نے 2-3 جمعے کے بعد سوچا کہ حقیقت ہے لکھائی کے طور پر کہ جہاں علی کی شان میں کتابیں لکھی جائے وہ تو بہت کم ملتی ہے، البتہ زبانی تذکرہ میں نہیں ہوتا۔ تو یہاں ہزارہ کے سرزمین پر جہاں بھی ہم محفلوں میں گئے ہیں وہاں پر ہم نے زبانی تذکرہ بھی دیکھا اور اہل بیت اور خصوصاً مولا علی علیہ السلام سے محبت بھی دیکھی، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ اس ناسبیت کے دور میں پیر بابا علیہ رحمت ترمذی، سید علی ترمذی کے مزار پہ میں یہ چند دن پہلے 27-28 کو وہاں سے عرس پہ گیا۔ میں نے پہنچنے سے پہلے ایک سید کی وائس چلی تھی اور اس سید نے اس وائس میں کہا تھا کہ بھئی پیر بابا کے مزار پہ جاؤ شیر سپاٹے کے لیے، پیر بابا ہمارے محتاج ہے، ہمیں کچھ نہیں دے سکتا، اپنے جد کے مزار پہ جاؤ، لیکن یہ کوئی اسلام کا طریقہ ہے اور نہ اس میں کوئی ثواب ہے، وہ ہمارے محتاج ہے، وہ مرتا ہے، وہ مر گئے۔ پیر بابا کے گلی نشین کا مجھے کال آئی کہ شاہ صاحب ہم نے آپ کو ایک وائس فارورڈ کر دی ہے اور کل آپ نے اس عرس میں آنا ہے۔ وائس جب میں نے سنی اور پھر میں نے سوچا کہ سادات کے اندر اتنی ناشعوری اور اتنی ناسبیت، خدا کی قسم یہ تو یزید بھی نہیں کرتا تھا جس طرح ذہنیت ہماری سادات کی بنی ہے۔ میں اگلے دن صبح نکلا اور وہاں پہنچا، بعد میں مجھے کسی نے بتایا کہ وہ جو شاہ صاحب نے جس نے وائس کی تھی، آپ نے جیسے بات شروع کر دی ایک وائس کا نام لیا تو وہ دوڑ گئے، میں نے دنیا پہچانا، لیکن لوگوں نے پھر مجھے ویڈیو میں دکھایا کہ وہ یہ تھے، ادھر آ کے بیٹھے ہوئے اور پھر
خیر اہل بیت حضرت مولا علی علیہ السلام میں قسم قسم کی تنقیدیں سب سے پہلی بات اس امت نے سب سے پہلی بات مولود کعبہ ہونے کا انکار کیا اور پھر جب علماء نے ثابت کر دیا کہ بے شمار اہل سنت نے لکھا ہے کہ حضرت مولا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے تو پھر ان ناسبوں نے یہ اعتراضات کر دیے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت ابو طالب علیہ السلام فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کو بتوں کے پاس لے کر گئے تھے کعبے کے اندر. ہاں ان کی بات یہاں تک پوچھی کہ کعبے میں تو بت نہیں تھے لیکن ابو طالب کے گھر میں نہیں تھے یہ ان کو نہیں پتا. سنیں پھر اس کے بعد اسی اشکال کو جواب دیتے ہوئے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 2-3 کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ تو نعوذ باللہ حضرت ابو طالب کو مشرک سمجھتے ہو. جب حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 11 سال تھی 7 سال کی عمر میں حضرت عبدالمطلب نے حضور علیہ السلام کو کندھے پہ اٹھا کے کعبۃ اللہ کے پاس لے کر آئے تھے. 11 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ کو کس انداز سے اٹھایا سنیے. ایک شخص جب کعبے کے اندر خصوصاً جب مکے کے اندر قحط ہوا کہا تھا بارش نہیں ہو رہی تھی تو ان کے آبا و اجداد نے کہا داد سے مانگو. ان کے دوسرے آبا و اجداد نے کہا کہ عزا سے مانگو. ایک ابو طلحہ کے نام سے ایک آدمی آیا آپ لوگوں کو کیا ہو گیا آپ عزا اور لات سے مانگنے کی کوشش کرتے ہو. آپ کے اندر تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اولاد موجود ہے. کسی نے پوچھا کہ آپ کی مراد کیا ہے حضرت ابو طالب اس نے بولا ہاں. جب یہ سارا مکہ بنو ہاشم کے اس شہزادے کے گھر پر جمع ہوا اور دروازے کھٹکھٹانے کے بعد کہنے لگے کہ ابو طالب سارا مکہ قحط سے خراب تباہ و برباد ہو گیا ہے. آپ سے التجا ہے کہ آپ اس رب سے دعا کریں کہ بارش برسائے اور ہمارے یہ مسائل ختم ہو. یاد رکھو جس دوران جہاں تم کہتے ہو کہ نہ تو عزا سے مانگنے والے تھے اس وقت بھی اسی ابو طالب کا ایمان محمد اور اس کے رب پر تھا. آپ نے ایک ایمانی مفصل ہے اور ایک ایمانی مجمل ہے. ایمانی مجمل سنا ہے آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. میں آپ کو اقرار باللسان کی مثال دیتا ہوں. جب مشرکین مکہ والوں کے سامنے جب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بہت سارے بچوں میں ایک خوبصورت بچے کو کندھے پر اٹھایا